ایک کام ہے، ایک جز ہے۔ اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو آپریشن مکمل ہو، امن و امان قائم ہو اور تمام آئی ڈی پیز اپنے اپنے علاقوں کو واپس جائیں۔ تحفظ مطلب اب کوئی نہیں ہے؟ ظاہر ہے آپ ایک دوائی دیتے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ اس سے فوری علاج ہو یا نہ ہو، لیکن ایز اے دوائی کے طور پر اس کو وقتی طور پر تو لیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا اس وقت بھی خیال تھا، اب بھی ہے، کہ جتنا جلد از جلد یہ مکمل ہو جائے اور نارملٹی آ جائے تو یہ قوم کے لیے بہتر ہے۔ دوسرا سوال ہے، جب تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے تو آپ اور آپ کی جماعت ان کی منظوری کے خلاف تھی۔ ایم کیو ایم کے استعفوں پر جماعت نہ صرف خاموش ہے بلکہ بظاہر بعض لوگوں کے نزدیک خوش نظر آتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس وقت بھی چاہتے تھے کہ بحران نہ ہو ملک میں، اور ہمیں خطرہ تھا، بلکہ اب تو ہر کوئی یہ گواہی دے رہا ہے کہ اگر وہ مسئلہ حل نہ ہوتا تو اس کے نتیجے میں آئینہ اور جمہوریت کا خاتمہ یقینی تھا، اور اس لیے ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر جرگے کا انتظام کیا، اہتمام کیا، اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی والوں کو منانے کی کوشش کی تھی، اس طریقے سے ایم کیو ایم والوں کو منانے کی تو کوشش نہیں کی گئی نا۔ میری خواہش ہے کہ اس بار یہ سارا ثواب مولانا فضل الرحمان صاحب کو مل جائے۔ ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعض معاملات میں موقف گزشتہ مہینوں میں ایک ہی رہا ہے، اس لیے انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی، اور میری دعا ہے اور کہ وہ کامیاب ہو۔ لیکن پہلے لمحے مجھے یقین تھا کہ ایم کیو ایم ایک احتجاج کر رہا ہے، اور احتجاج بھی کسی قومی ایشو پر نہیں بلکہ ایک تنظیمی مسائل پر ان کا احتجاج ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ واپس لیں گے۔ جماعت جمہوری راستے سے تبدیلی کی بات کرتی ہے، درست؟ گزشتہ کچھ برسوں میں خود جماعت کے اندر سے اس حکمت عملی کے خلاف اور مسلح جد و جہد کے حق میں دلائل دیے گئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خود جماعت کے اندر یہ نظریاتی بحث اسے کتنا متاثر کر رہی ہے؟ دیکھیں، ایک افراد کی رائے ہے، ایک جماعت کا ایک مجموعی سوچ ہے، اور ہمارا جو مجموعی سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے انقلاب کے لیے کام کریں گے، اور پھر ہر پارٹی کا ایک دستور ہوتا ہے، تو ہمارا دستور میں یہ ہے کہ ہم نہ انڈر گراؤنڈ سرگرمیاں کریں گے، نہ قانون اور آئین کے بغیر کوئی کام کریں گے، بلکہ جمہوری طریقے سے انقلاب کے لیے کام کریں گے۔ مصر ہو، سعودی عرب ہو، ان سمیت پورے مشرق وسطیٰ کا اگر آپ موازنہ کریں تو اگر سیکولر مغرب سے کیا جائے ان کا موازنہ، تو لگتا ہے کہ اسلام اور اس کی دعوت پر عمل کرنا مغرب میں زیادہ آسان ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ریاست کا سیکولر کردار ہی اب وقت کی ضرورت ہے، اس کے اوپر مذہب کا غلاف یا مذہب کا ورق نہ چڑھایا جائے؟ اسلام میں جمہوری آزادی ہے، رائے کی آزادی ہے، حقوق ہے، اور یہ بعض ریاستیں جو ہے اپنے شہریوں کو دینا نہیں چاہتی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ مغربی دنیا ہمارے ممالک میں جمہوریت کی بجائے امریتوں کو زیادہ سپورٹ دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں جمہوریت کے ذریعے ہمارے ڈیموکریٹک فورسز اقتدار تک پہنچتے ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور اس مغربی ڈیموکریٹک دنیا سے ان کے حمایت میں کوئی آواز بھی نہیں اٹھتی۔